السلام علیکم۔ دیکھیے، دنیا میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ سب سے زیادہ برے سانپ ہیں، بچھو ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت زہریلی ہوتی ہیں، بہت بچ کے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن فلسطین اور غزہ کا حال دیکھ کر، وہاں کے معصوم بچوں کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو خطرناک ہے وہ انسان ہے، وہ بھی ایک دوسرے کا دشمن۔ اور دیکھیے، بچے کتنے معصوم ہوتے ہیں، جب ہم بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو اسپیشلی ہمیں فیل ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے کی کوئی سازش نہیں کرتے، کسی بھی طریقے کی کسی سے دل میں کینہ نہیں رکھتے، کسی کی طرف سے کوئی بھی ان کے دل میں ذرا سی بھی بات نہیں ہوتی۔ مطلب اتنے صاف دل کے ہوتے ہیں بچے، کبھی اگر جو کچھ بات ہو بھی جائے، تھوڑی دیر کو غصہ آئے گا، چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن تھوڑی دیر بعد ایسے نارملی ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو، کیونکہ ان کے دل کیسے ہوتے ہیں، صاف ہوتے ہیں۔ تو جو انسان، جو کوئی بھی ہو، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم کرتا ہے، کوئی تو سمجھو وہ کتنا نیچے گر جاتا ہے۔ تو اور جو مار رہے ہیں بچوں کو، تو سوچو وہ کتنے ظالم لوگ ہوں گے، کتنے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر ہر لمحہ ان پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی لعنت برستی ہوگی۔ اور وہ معصوم بچے جب بڑے ہوں گے تو انہیں سب سے زیادہ ڈر کس سے لگے گا؟ ان سے کوئی کہے گا جب بچوں سے کہ بچوں کس سے، جانوروں سے ڈرنا ہے یا درندے پرندوں سے ڈرنا ہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ نہیں مما پاپا، سب سے زیادہ تمہیں انسان سے ڈرنا چاہیے، وہ سب سے زیادہ ظالم ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ چیزیں بھی ہمیں کب نقصان پہنچاتی ہیں؟ ہاں، بڑے جانور ہو گئے، جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں، انہیں چھیڑتے ہیں، لیکن ایک انسان ایسا جانور بن جاتا ہے جب وہ اپنی پہ آ جاتا ہے نا، دشمنی پہ آ جاتا ہے یا حسد میں آ جاتا ہے، یا اس کو سب کچھ چاہیے ہوتا ہے، اس کو دنیا چاہیے ہوتی ہے، تو اس سے بڑا جانور کوئی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی تو فرماتے ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بہترین مخلوق بنایا، اتنی بہترین مخلوق بنوایا کہ فرشتوں سے سجدہ کرایا، لیکن جب وہ اپنے نچلے درجے پہ آتا ہے نا، سب سے نیچے لیول پہ آتا ہے، تو وہ ایک جو ہے جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو یہ مثال کہنا اب سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کتنا بدتر ہو جاتا ہے، وہ کتنا ظالم ہو جاتا ہے، کتنا کہنا ہر طریقے سے۔ اب کوئی بھی کسی بھی اس میں دیکھ لو، سمجھو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ انسان اتنا بھی گر سکتا ہے، اتنا بھی گندا ہو سکتا ہے انسان، کہ اس کے اندر کی ساری انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں جب انسان ظلم کرتا رہتا ہے، زیادتی کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنا سخت کر دیتے ہیں جیسے پتھر سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں، کیونکہ پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نرم ہوتے ہیں، پانی پھوٹتا ہے جن کے اندر سے۔ تو جب انسان ظالم بنتا ہے، ظلم کرتا ہے، ظلم بھی اپنے اوپر ہی کرتا ہے، کیونکہ اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کو ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے، اپنی مرضی کرنی ہے، تو وہ اپنی منمانی خواہشات کے پیچھے، اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اپنے ہی اوپر ظلم کرنے لگتا ہے، اور ظلم میں اللہ تعالیٰ سے اتنا ناراض ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے کہ اس کے ہی دل کو سخت اور پتھر بنا دیتے ہیں۔ تو یہ مثال بالکل صحیح بیٹھتی ہے ان لوگوں پر جو ظلم کر رہے ہیں، کس پر؟ بچوں پر، عورتوں پر، جو لڑنا نہیں چاہتے، جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جینے دیا جائے، انہیں انجوائے کرنے دیا جائے۔ جس ایج میں بچے کھیلتے ہیں، کودتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اپنی لائف کو، اس ایج میں بچے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو گود میں لے کے ان کو سروائیو کر رہے ہیں۔ مطلب وہ بچے، ان کا بچپنا بالکل ڈسٹرائے کر دیا، بالکل ختم کر دیا ان بچوں کا۔ اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں ہمیں کس بات کی سزا مل رہی ہے، ہم نے کیا کر دیا، ہم نے ایسی کون سی غلطی